وعلى من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس نشست میں 14ویں پارے میں سورہ ہجر ہے اور سورہ نحل، اس میں بیان کردہ جو اللہ پاک نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں یا مضامین ہیں ان کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین سے، اور 14ویں پارے کا آغاز ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین اس سے ہوتا ہے۔ ایک آیت اس کی 13ویں پارے کے آخر میں آتی ہے اور دوسری آیت جو ہے اس سے وہ 14ویں پارے کا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب مقدس کی اور قرآن کی جو کہ ہر شے کھولنے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑی آرزو کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اصل میں دنیا کی چمک نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں خیرہ کر دی ہیں۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، سو اس کی پوری دوڑ دھوپ اسی کے لیے ہے۔ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اسے آخر ایک دن مرنا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے موت کی صورت میں جو قانون بنایا ہے موت کا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کوئی امیر ہے اسے بھی آتی ہے، غریب ہے اسے بھی آتی ہے، بادشاہ کو بھی آتی ہے، فقیر کو بھی آتی ہے۔ موت بندے کو جب وہ آ جاتی ہے نا، جب اس کا وقت آتا ہے تو اسے بتاتی ہے کہ تو جو مرضی کر لے، کچھ بھی کام نہیں تیرے آنا، لاچار کر دیتی ہے اسے۔ وہ اس وقت اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ خدا را مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، کچھ میرے کام رہتے ہیں میں وہ کام کر لوں۔ اور کافر کو تو جب نظر آتا ہے نا کہ میں نے تو ساری زندگی ضائع کر دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دو میں جا کے مسلم ہو جاؤں، مجھے موقع دو کہ میں نماز پڑھ لوں، مجھے موقع دو کہ میں اللہ کی شہادت دوں، گواہی دوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ کا نام سورہ حجر ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اصحاب الحجر کا ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکان بناتے تھے۔ یہ جناب صالح علیہ السلام جس قوم میں گئے ان کا معاملہ، اور ہود علیہ السلام سے متعلق جو قوم ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیں جارڈن میں ایک شہر ہے پیٹرا، تو وہ پورا ایک آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بڑے ہی خوبصورت طرح کے باقاعدہ پلینڈ پلرز بھی ہیں۔ یہ جو ہم مکانوں میں وکٹورین سٹائل دیکھتے ہیں نا، یہ بالکل اسی طرز کا ہے، یعنی وکٹورین جو سٹائل ہے ادھر سے کاپی کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے پلرز ہیں، اسی طرح کے اوپر آرچز ہیں۔
تو ان کی جو اپنا خوبصورتی ہے وہ دیدنی ہے، لیکن وہ جو سمجھتے تھے کہ زلزلہ بھی آئے تو مکان نہیں گرتے، ہمارے مکان تو نہیں گریں گے، لیکن نا زلزلہ جب آتا ہے تو آپ کا چاہے کالم سٹرکچر کیوں نہ ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کالم سٹرکچر بھی گر سکتا ہے، لیکن پہاڑ کے اندر مکان بنا ہوا ہے وہ کیا گرے گا؟ یعنی انہیں اتنا گھمنڈ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں، ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں چنگھاڑ سے پکڑا، چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، اور ایک چنگھاڑ نے ان کا قصہ تمام کر دیا۔ یعنی ایک آواز ایسی آئی جس نے ان کے دل کے غلاف جو ہیں وہ پھاڑ دیے، دل پھٹ گئے، اور پھر وہ اپنے گھروں میں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کرنے سے پہلے تمہید میں یہ فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، یہ بڑا کرم ہے۔ اگرچہ ہم موروثی طور پر مسلمان ہیں، لہٰذا وہ جو شخص موروثی مسلمان ہوتا ہے نا، سعادت مند تو ہے ہی وہ بھی، کہ وہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، وہ شعوری مسلمان سے کم بعمل ہوتا ہے، کیونکہ جو شعور میں آتا ہے نا اس کا عمل، اس کا عقیدہ موروثی مسلمان سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو کنورٹرز ہوتے ہیں کرسچن سے یا کسی اور مذہب سے، تو وہ بڑے بعمل ہوتے ہیں، بڑے با کردار ہوتے ہیں، اور دین کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جلد دین کو سیکھ جاتے ہیں۔ قرآن بھی ہم لوگ تو پیدا ہوتے ہیں تو اذانیں سنتے ہیں، نمازیں دیکھتے ہیں، ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں قرآن نہ صحیح پڑھنا آتا ہے اور نہ قرآن کا فہم آتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بالکل اس معاشرے میں پیدا بھی نہیں ہوتے، وہ بڑی عمر میں جا کر بھی ماشاءاللہ قرآن کو اچھا پڑھ بھی لیتے ہیں، قرآن کا فہم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ پریورٹی کا ہے، ترجیح کا ہے، وہ اسے اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں، ہماری ترجیح دنیا ہوتی ہے، لہٰذا جب ترجیح بدلی ہوتی ہے نا تو ترجیحات کی وجہ سے ہمیں باقی ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، ہمیں شیکسپیئر کے ناول بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لٹریچر انگریزی کا بھی سمجھ آ جاتا ہے، ہم انگلش میں بول بھی لیتے ہیں، انگلش میں پڑھ بھی لکھتے ہیں، لے لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، دیگر زبانیں بھی سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ زبان جو سب سے پہلے بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں پڑتی ہے اللہ اکبر کی صورت میں، عربی زبان، ایک ہمارے انڈو پاک کے خاص طور پر علاقوں میں اور باقی کئی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ انہیں عربی نہیں آتی، جو کہ قرآن کی زبان ہے، انہیں قرآن کا فہم نہیں آتا، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے۔ تو انقلاب صرف لفظ رٹنے سے نہیں آتا، انقلاب فہم سے آتا ہے، سمجھ سے آتا ہے۔ دیکھیے نا، جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے، آپ کے دل کی دنیا بدل نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وقالو، یہ بولتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ پر قرآن اترا ہے، کہتے ہیں انک لمجنون، آپ تو مجنون ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ پر فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی فرشتے آتے؟ اگر آپ سچے ہیں تو انہیں کہ ہمارے پاس بھی آئیں۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا، اس سے انسان
مل نہیں پاتا، کیونکہ اس کی وہ اسپیشی اور ہے، اور بندے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو اس کی اصل صورت میں دیکھ سکے، الا یہ کہ وہ لباس بشریت میں آئے، اور نور ہے، اللہ پاک اسے لباس بشر میں بھیجتا ہے۔ جیسے حضرت بی بی مریم کے پاس جبریل آئے تو بشری لبادے میں آئے تاکہ آپ کو خوف محسوس نہ ہو، کیونکہ بی بی مریم نبیہ نہیں ہے، بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہے، تو ولی بھی فرشتے کو اس کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا، یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، نبی سنتا بھی ہے اور نبی اس مقام کو پاتا بھی، کیونکہ اللہ نے نبی کو یہ مرتبہ بخشا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم یہ کیا تمنا کرتے ہو کہ ہم پر بھی فرشتے آئیں، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ آگے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں ہر زبان 50-60 سال کے بعد جو ہے نا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ اپنی آج سے 50 سال پہلے کی اردو دیکھیں، پھر اس سے 50 سال پیچھے کی اردو دیکھیں، پھر اس سے پیچھے 50 سال پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر 50 سال کے اندر اردو کے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، مگر قرآن کی کیونکہ عربی کو یہ سعادت حاصل ہے، شرف حاصل ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی وجہ سے آج بھی عربی قرآن کی جو ہے وہ ہر عربی ملک میں اسی طرح سے جانی جاتی ہے، اگرچہ جدید عربی جو کہ ان کے ملکوں میں بولی جاتی ہے وہ بھی بدل گئی، اس میں بھی کئی الفاظ آ گئے، لیکن قرآن کی زبان آج بھی اسی طرح سے اللہ نے محفوظ رکھی ہے، اس کی وجہ قرآن ہے۔ دنیا میں کتابیں بدل جاتی ہیں، اب آپ دیکھیے کوئی بندہ ہو یا کوئی کتاب ہو، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، 100 سال میں کتاب کی بھی وہ وقت نہیں رہتی، صاحب کتاب کی بھی نہیں رہتی، مگر قربان جائیے یہ قاعدہ قرآن کے لیے نہیں ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی ہے، قرآن جب اترا تھا تب بھی اتنا ہی معجزے والی کتاب تھی اور آج بھی ویسی ہی معجزے والی کتاب ہے۔ تب پہلے جب یہ نازل ہوا تھا تب بھی اپنے اندر اثر پذیری ایسی ہی رکھتا تھا جو آج رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس کا فہم بھی نہیں رکھتے، قرآن ان کے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، روح کی تاروں کو ہلاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، خالق لم یزل ولا یزال کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے صحابہ تک پہنچایا، امت تک پہنچایا، اور تواتر کے ساتھ قرآن امت میں موجود ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ماریں گے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا صفات کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ ہوا یحشرہم، اور تمہارا رب وہی ہے جس کے پاس یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے آگے چل کے انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا جو اصل میں پہلے سیاہ تھی اور گارے کی صورت میں تھی، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، اور اس سے پہلے، اس سے قبل، اب دیکھیے من قبل، قبل اور بعد یہ دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ما قبل ما بعد، اس سے قبل کیا تھا، اس کے بعد کیا ہے، یہ اردو میں استعمال ہے۔ مطلب اگر آپ غور کریں کہ قرآن کے ہر صفحے پر
آپ کو کثیر تعداد میں وہ لفظ ملیں گے جو آپ کی عام اردو میں مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا استعمال کیے جاتے ہیں، تو استعمال بھی عربی لفظ ہے. تو یوں عربی لفظ ہماری عام اردو زبان میں ہیں. محض اردو پر فوکس کریں، کنسنٹریٹ کریں، تو آپ کو عربی اردو کے ذریعے سمجھ آنے شروع ہو جائے گی. فرمایا اس سے پہلے جن تھے ان کو ہم نے آگ سے بنایا جو دھواں بھی رکھتی تھی، من نار السموم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، للملائکہ، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونک دوں اس میں، مِن روحی، اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے حضور سجدہ کرنا، جھک جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِکَہ، سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون، جتنے کے جتنے تھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کیا اس نے، ان یکون مع الساجدین، اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو، اس نے انکار کر دیا. قال یا ابلیس، فرمایا ابلیس، ما لکا، تجھے ہوا کیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا. قال، بولا، لم اکن لاسجد لبشر، میں سمجھتا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں. خلقتہ، جسے تو نے خلق فرمایا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے. قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے. فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، رجم سے ہے. رجم پتھر مارتے ہیں نا، تو پتھر مارنا کسی کو راندہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو دھتکارنا ہوتا ہے، کسی کو دھکے دینا ہوتا ہے. تو فرمایا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. قالا، بولا، ربی، میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت بھی دے جب سب اٹھائے جائیں گے. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے مہلت نہیں دینی. اللہ تعالیٰ اختیار نہ بھی دے تو مالک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خود کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میں نے جو نہیں کیا نا، اس کی وجہ ہے، یہ بشر ہے. شعراء نے بھی کہا ہے کہ ہے نام بشر میں شر شامل، ہے نام بشر میں شر شامل. تو یہ کئیوں نے یہ کہا، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تم شر کی طرف کیوں جاتے ہو. رب ذوالجلال نے اپنے ید قدرت سے بنایا، تو وہ جو بشاشت ہے، وہ بشرت ہے، یعنی اپنے قرب میں بنایا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام بشر ہے، ورنہ شر کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ بندے کی طبیعت شر کی طرف جلد مائل ہوتی ہے، نیکی کی طرف اسے بتکلف لانا پڑتا ہے. نیکی کی طرف آپ کو بتکلف آنا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے. نماز کے لیے طبیعت کو قائل کرنا پڑتا ہے، روزے کے لیے دل کو منانا پڑتا ہے. ایک بندہ بزنس مین ہے، پیسے والا ہے، پھر بھی اسے حج کے لیے اپنے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو نفس ہے نا، وہ کہتا ہے
کہ بھائی تو حج پہ جائے گا، 20-30 روز لگیں گے، تیرا تو بزنس فلاپ ہو جائے گا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو دنیا چل رہی تھی، مر بھی جائے گا تو دنیا نہیں بند ہوگی۔ کتنے ہی آئے چلے گئے، کبھی قبرستان کا جا کے چکر لگاؤ، آپ کو کئی ایسے کتبوں پر نام ملیں گے جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ گئے زیر زمین، دنیا آج بھی چل رہی ہے۔ وہ خالق ارض و سما خود جانتا ہے کہ زمین کو کیسے چلانا ہے، نظام کو کیسے چلانا ہے، تو اس کے سارے انتظامات ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری تمہید میں بتایا ہے کہ کیسے بشر کو بنایا، کیسے شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت ملے۔ اللہ نے فرمایا فانذرنی الی یوم یبعثون، جب اس نے کہا قال فانک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جو میرے علم میں ہے۔ قال ربی، بولا اے میرے رب، بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں زمین میں ان کے سامنے مزین ہو کر آؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا، جنہیں خلوص اور اخلاص کی دولت مل جاتی ہے نا، شیطان بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم اخلاص کہتے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان روز ازل یہ جانتا تھا کہ وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلتا۔ آپ کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے حوالے سے یہ واقعہ یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کے بعد، ریاضت کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک جنگل میں تھا، تو مجھے شدید پیاس لگی، تو ایک بدلی آئی، اس میں سے پانی برسا، تو میں نے پانی سیراب ہو کر پیا۔ تو جب میں نے پیا اور شکر ادا کیا تو آواز آئی بدلی میں سے، عبد القادر تیری میں نے ساری عبادتیں قبول کر لی ہیں، اب اس کے بعد تو جو چاہے کر، تجھے چھٹی ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں عبادت کوئی جو ہے محنت یا کہہ لیجئے تکلیف کا نام نہیں ہے، جنہیں عبادت کی لذت ملتی ہے اس سے پوچھئے۔ یہ لذت آشنائی جنہیں نصیب ہو جائے، عجب چیز ہے لذت آشنائی، رب سے آشنائی ہے نا۔ اب رب سے آشنائی ہو جائے، رب کا قرب مل جائے تو عبادت پھر محنت نہیں رہتی، عبادت کوئی بوجھ نہیں رہتی، عبادت تو لذت بن جاتی ہے، اس کے بغیر قرار نہیں آتا۔ اللہ پاک خود انہیں اٹھاتا ہے کہ وہ کھڑے اللہ کو اچھے لگتے ہیں اور بندے بے قرار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں پہ رہتے ہوئے بھی بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ بابا فرید کہتے ہیں نا کہ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ سو رہے تیرے ڈاڈے نال پریت۔ تو یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی؟ بھئی تیری رب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہاں تو بندے کی بندے سے لگ جائے تو اس کی آنکھ نہیں لگتی، تو رب سے لگے اور تیری آنکھ لگ جائے تو کیا بندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرماتے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔
وہ یاد میں رہتے ہو تو کہتے ہیں میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور غوث الاعظم کہتے ہیں میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب جب یہ پڑھتے ہیں تو شیطان دھڑم کر کے نیچے گرا، اللہ نے اس کا پردہ کھول دیا. کہتا ہے عبد القادر جب وہ گرا نا تو اس جملے میں ایک مار ہے، ضرب ہے، شیطان دور بھاگتا ہے تو اسے تازیانہ پڑا، درہ پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا، تو وہ دوڑا. جاتے جاتے کہتا ہے عبد القادر اس مقام پر، یعنی ولایت میں اس مقام پر، جب بندہ اس مقام ہے اس کے ولایت کے بھی صوفیاء لکھتے ہیں، اس مقام پر میں تم سے پہلے 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے اللہ اکبر. اچھا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، علم کا جو تکبر ہے نا یہ بھی بڑی بلا ہے. ہاں جی علم بھی بڑی بلا ہے. اب وہ علم کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے استادوں سے پڑھا ہے، میں نے جناب کتابوں پہ غور کیا ہے، تو علم جو ہے نا تکبر لے آتا ہے. تو وہ آپ کو جب اس نے کہا تو آپ میں وہ تکبر نہیں تھا، کیونکہ مرشد کے فیض یافتہ تھے، اولیاء کی صحبت ہوتی تھی. پہلے علماء دیکھیے جتنے اولیاء ہیں یہ اہل علم تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم بھی بہت پائے کا تھا، ان جیسا آپ کو بغداد میں کوئی عالم نہ نظر آئے گا، اور پھر علم میں عمل بھی رکھتے تھے، لہذا وہ پھر 2 آتشا تھا. تو آپ نے کہا نہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. مردود تو مجھے جاتے جاتے پھر وار کرتے جا رہا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. پڑھے دا تو مان نہ کریں، اللہ والے ہیں نا. حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں پڑھے دا تو مان نہ کریں، نہ آکھیں میں پڑھیا، نہ آکھیں میں پڑھیا، او جبار قہار سداندہ، روڑ دیندا دودھ کڑیا. وہ دے واسطے کی مشکل. کتنے ہی علم والے اس دنیا سے بے ہدایت ہو کے مرتے ہیں. علم اصل چیز نہیں ہے، صرف علم کو جب تک عمل کی جاگ نہ لگے علم نہیں ہوتا. اسی طرح بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا بس کریو علم و یار. کیا فرمایا؟ یہ علم جو بندے کو دنیا میں مگن کر دے اور رب سے بیگانہ کر دے، رب سے دور کر دے، وہ علم نہیں ہے. اس علم سے آپ پناہ مانگتے ہیں، اور حضور نے بھی پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو. علم وہی ہے جو آپ کو علیم کی بارگاہ میں لے جائے. علم وہ ہے جو آپ کو علیم کی بارگاہ میں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی بارگاہ میں لے جائے. اگر علم آپ کو صرف کتابوں تک رکھتا ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے. بس کریں وہ علم و یار سانو ایک الف درکار. علم کا مقصود یہ تھا کہ الف تک پہنچے بندہ. اگر علم سے بندہ رب تک نہیں پہنچا تو وہ علم نہیں ہے، وہ محض لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، وہ علم نہیں ہے. اگلی سورہ سورہ نحل ہے. اس کا نام سورہ نحل اس لیے کہ اس میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، شہد کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ فیہ شفاء للناس. کیا کرتی ہے شہد کی مکھی؟ شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہنی بی، یعنی سورہ کا نام یہ ہے ہنی بی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے یہ کرتی کیا ہے، مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو مشروب تیار کرتی ہے اس میں ان سب کا ذائقہ نہیں آتا، وہ ایک ذائقہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ذائقہ
کے ساتھ ساتھ اپنے اندر غذائیت میں ہر مشروب سے اعلیٰ ہے، کہ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور یقین جانیے کہ احرام مصر کی جو ممیز ہے نا، حنوط شدہ لاشیں بھی، وہ بھی شہد میں حنوط کی گئیں، کہ وہ صدیوں ہزاریوں والی بات کہیے، کہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو وہ ممیاں اپنی اس باڈی کی صورت میں سلامت تھی۔ یہ محض ایک خود سے ہی اینٹی سیپٹک ہے۔ آپ کو زخم ہو جائے، کوئی چیز نہ ملے آپ کو، سب سے اچھی چیز آپ وہاں شہد لگا دیں، شفا ہو جائے گی، زخم جلدی بھر جائے گا۔ قدرتی طور پر اللہ نے اس کو اینٹی سیپٹک بنایا ہے، اینٹی انفلامیٹری بنایا ہے، اور قوت کا خزانہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش جاں فرماتے، اور آپ نے اپنی احادیث میں بھی بتایا۔ اب دیکھیے حضرت مولانا روم نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ اہل محبت بیٹھے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی مکھی، اب مکھی سے بھی اللہ والے بات کر لیتے ہیں، تخیل میں کہہ لیجئے، جیسے بھی بات ہو گئی، تو بات کرتے پوچھتے ہیں کہ مکھی کیا بات ہے، تو کبھی موتیے کا رس چوستی ہے، کبھی گلاب کا چوستی ہے، تو یہ پھل جو ہے، یہ جو رس چوستی ہے، ان رسوں کے اکٹھے ہونے پر کوئی کڑوے رس بھی ہوتے ہیں، کوئی پھیکے بھی ہوتے ہیں، کوئی میٹھے بھی ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جو تو مشروب بناتی ہے وہ بہت خوش ذائقہ ہوتا ہے، یہ کیا کرتی ہے تو؟ وہ کہتی ہے کہ ہم اپنی ملکہ، اپنی رانی کے کہنے پر جب نکلتے ہیں تو ہم مختلف رنگوں، مختلف پھولوں سے رس چوستے ہیں، اور ان پھولوں کے رس چوسنے کے بعد پورے رستے میں حضور پر درود پڑھتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں اور حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ بس وہ حضور کا درود ہوتا ہے کہ وہ سارے پھیکے رسوں کو بھی میٹھا کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے مخلوقات کو جہاں اپنا ذکر عطا فرمایا ہے نا، وہاں اپنے محبوب کی معرفت بھی بخشی ہے، اور یہ جن جن میں یہ معرفت جاری ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان سے کام بھی اللہ نے بڑے بڑے لیے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب نمرود نے آگ کا الاؤ روشن کیا تھا نا، تو ایک پرندہ ایسا تھا جو دور سے لا کر نا پانی اپنی منہ میں، چونچ میں وہ لا کے اس پہ گراتا تھا، چھوٹا سا پرندہ۔ کسی نے پوچھا ابابیل تو اپنے منہ میں جو پانی لاتے اس سے آگ بجھے گی؟ آگ بجھے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ کہتا مجھے پتا ہے، میں چھوٹا سا، میرا منہ چھوٹا سا، بات بڑی ہے، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ہے نا کہ کرنے والوں میں، محبت کرنے والوں میں، اللہ کے خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام آ جائے گا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گھر بنوایا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، اور پھر جب وقت آیا اس گھر کے منہدم کرنے کا، تو اللہ پاک نے اسی چھوٹے سے پرندے سے وہ اتنا بڑا کام لیا کہ اللہ پاک نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا نہیں تم نے کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم وارسل علیہم طیرا ابابیل، پھر ہم نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکریاں مارتے تھے، پھینکتے تھے، اپنے منہ ملاتے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، من سجیل، چھوٹی کنکری کو کہتے ہیں، بحجارۃ من سجیل، پتھر ہی کی ہوتی تھی مگر وہ چھوٹی کنکری ہوتی تھی، وہ پھینکتے تھے،
فجعلہم کعصف معقول، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ توڑی جب کھا کے جانور پھینکتا ہے نا تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، توڑی دے پلے بھی کچھ نہیں رہتا، ایک تے توڑی اور پھر وہ کھائی گئی تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو ایسے اللہ پاک نے ہاتھی والوں کو کر دیا تھا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق کسی اچھے کے ساتھ جڑ جائے نا تو اللہ اس چھوٹے سے بھی بڑا کام لے لیتا ہے۔ تو جڑیے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، اور پھر اس کو توڑ کر نبھائیں۔ یہ نہیں کہ جی اچھے کے ساتھی تو سارے ہی ہوتے ہیں، برے وقت میں بھی ساتھ ہوں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ پاک آپ کی کیسے بازو پکڑتا ہے۔ تو قرآن ان تمام نصائص سے اور مواعظ سے بھرا پڑا ہے کہ بندے کی تربیت بھی ہوتی ہے، بندے کو ایمان بھی ملتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کرنے کے لیے پوری قوت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جو حاصل کردہ سبق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی برکت سے ہمارے ایمان کو قوت بخشے، جلا بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی